السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف پر لکھی ہوئی کتاب اکمال الشیم پر گفتگو کر رہے ہیں، اس سے سبق حاصل کر رہے ہیں۔ آج چھٹے باب کے ایک اور ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے اوقات کے حقوق اور ابن الوقت صوفی۔ اس جگہ پر مصنف صاحب فرماتے ہیں، جس قدر تجھ پر اوقات میں حقوق واجبہ عبادات ظاہرہ مثل صلاۃ و صوم کے ہیں، اگر فوت ہو جائیں تو ان کی قضا ممکن ہے، اور معاملات باطنہ اور واردات قلبیہ جو اوقات کے حقوق ہیں ان میں سے کسی کی قضا کسی طرح ممکن نہیں، اس لیے کہ کوئی ایسا وقت نہیں کہ اس میں بجز اللہ تعالیٰ شانوں کا حق جدید یا امر محکم لازم نہ ہو۔ تو جب اس میں جو حق اللہ ہے ادا نہیں کر سکتا تو غیر کا حق اس میں کیوں کر ادا کر سکے گا؟ یعنی جاننا چاہیے کہ بندے کے ذمہ دو قسم کے حقوق یعنی عبادات ہیں۔ ایک تو وہ حقوق جو اوقات معینہ میں واجب ہیں، جیسے نماز، روزہ، کہ نماز کا ایک وقت خاص ہے اور روزے کا ایک وقت معین ہے۔ یہ حقوق اگر فوت ہو جائیں، مثلا نماز یا روزہ اگر قضا ہو جائے تو ان کی قضا ممکن ہے کہ دوسرے وقت میں ان کو ادا کر ڈالیں۔ دوسرے قسم کے اوقات کے حقوق ہیں، یہ قسم حقوق کی ایسی ہے ہر وقت ہے اس کا کوئی وقت معین نہیں، اس لیے کہ یہ حق وقت کا ہے اور وقت کا وجود ہر وقت ہے، اس لیے کہ یہ حق وقت کا حق ہے اور وقت کا وجود ہر وقت ہے۔ اور وقت سے مراد بندہ کے وہ حالات ہیں جو نوبت بنوبت ہر وقت اس کے اوپر وارد رہتے ہیں۔ ان حالات کی 4 قسمیں ہیں: نعمت، نمبر 2 مصیبت، نمبر 3 طاعت، نمبر 4 معصیت۔ اس لیے کہ بندہ ان 4 حالتوں میں سے کسی نہ کسی حالت میں ضرور ہوگا، یا تو نعمت میں ہوگا، یا مصیبت میں ہوگا، یا عبادت و طاعت میں ہوگا، یا معصیت میں۔ ان چاروں حالتوں کے جو حقوق ہیں وہ حقوق اوقات کہلاتے ہیں۔ نعمت کا حق شکر ہے، مصیبت کا حق صبر ہے، عبادت و طاعت کا حق اللہ تعالیٰ کے فضل کا مشاہدہ ہے، اور مصیبت میں توبہ و استغفار و ندامت اس کا حق ہے۔ پس کوئی وقت ایسا نہیں نکلے گا کہ اس میں بندہ کے ذمہ حق نہ ہو۔ تو اگر یہ حق قضا ہو جائیں تو ان کی قضا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ قضا کی حقیقت تو یہ ہے کہ عبادت کا جو اصلی وقت ہے وہ فوت ہو گیا، اب ہم اپنے پاس وقت خرچ کر کے اس عبادت کو ادا کریں، اور یہاں یہ صورت ممکن نہیں، اس لیے کہ جس وقت تم نے ان حقوق کے قضا کے لیے تجویز کیا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا حق جدید اور امر محکم یعنی عبادت لازم ہے، اس لیے کہ اس وقت میں بھی 4 حالتوں میں سے کوئی حالت ہوگی۔ اور حقوق وقت میں سے کوئی حق اللہ کا مثل صبر، شکر وغیرہ کے اس میں لازم ہوگا، اور جب اللہ کا حق جو اس وقت کے متعلق ہے تو اس میں ادا نہیں کر سکا تو غیر کا حق جو اس وقت کے سوا جو دوسرا وقت گزر گیا ہے، جس کا حق تو نے فوت کیا ہے،
اس کا حق اس وقت میں کیسے ادا کرے گا؟ خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت کے اندر تم نے پہلے وقت کا حق قضا کرنا تجویز کیا ہے اس وقت کا بھی تو حق ہے۔ جب تم اس کو ادا کرو گے تو غیر وقت کا حق اس میں سے کیسے ادا کر سکتے ہو؟ اور غیر وقت کا حق ادا کرو گے تو اس وقت کا حق فوت ہو جائے گا، غرض اس کی قضا کسی طرح ممکن نہیں۔ بس بندہ کو لازم ہے کہ حق کے وقت کو فوت نہ کرے بلکہ ہر سانس پر حق وقت کو ادا کرتا رہے۔ اگر نعمت ہے تو شکر میں قلب کو مشغول رکھے، اور اگر مصیبت ہے تو صبر میں لگے، اور اگر عبادت و طاعت ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کا مشاہدہ کرے، اور اگر معصیت کی حالت ہے تو ندامت میں مشغول رہے۔ اسی واسطے بزرگوں نے کہا ہے کہ صوفی ابن الوقت ہوتا ہے، اور ابن الوقت ہونے کی یہی معنی ہے کہ حقوق وقت ادا کرے۔ اس جگہ پر مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ انسان جس اس دنیا میں یعنی عالم ناسوت میں، عالم ملک میں اللہ پاک نے انسان کو ایک تو ظاہری وقت کے حقوق میں ڈال دیا ہے، اور ایک باطنی، یعنی عبادت کے دو انداز اللہ پاک نے بتائے۔ ایک ظاہری جسے ہم روزہ، نماز، زکوٰۃ، یہ ظاہری عبادات ہیں، یہ ایک قسم عبادت کی۔ دوسری عبادت کی قسم باطنی ہے، اور باطنی عبادت کے جو حالت ہیں وہ 4 قسم کے ہیں: نعمت، مصیبت، طاعت، معصیت۔ ظاہری عبادت میں سے کسی عبادت کو اگر آپ فوت کرتے ہو یعنی قضا ہو جاتا ہے، آپ نہیں کر سکتے، ایک ٹائم کا آپ نے نماز نہیں پڑھا تو اس نماز کی آپ جو ہے قضا پڑھ سکتے ہو، یا آپ نے روزہ نہیں رکھا تو بعد میں بھی آپ طریقے سے کفارہ ہے اس کا ادا کر سکتے ہو۔ تو اس کا جو ہے ظاہری جو انداز ہے اس میں گنجائش ہے کہ انسان اس کو بعد میں ادا کر سکتا ہے، لیکن جو باطنی عبادت ہیں اور اس کی جو حالتیں ہیں 4 ہیں: نعمت، مصیبت، طاعت، معصیت، ان کا اگر حق ادا نہیں کیا، یعنی یہ وہ حقوق کی حالتیں ہیں، یعنی وقت کے حقوق کے حق ہیں جو باطنی ہیں، اگر ان کا حق ادا نہیں کیا وقت پر، یہ گزر گیا تو بعد میں انسان اس کو ادا نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر انسان اگر نعمت والے حالت میں ہے، اسٹیٹ میں ہے، تو اس کو چاہیے کہ ہمیشہ جو اس کی انر وائبریشن ہے اس کو شکر والے انداز میں حالت میں رکھنا چاہیے، اور اگر وہ مصیبت میں تو اس کو چاہیے کہ اپنی وائبریشن یا کہ خیال جو ہے صبر والے آپشن میں اس کو رکھنا چاہیے، صبر والے کی دامن کو لے کے اس کو بیٹھنا چاہیے، اور اگر عبادت و طاعت والے اسٹیٹ میں ہے تو اس کو اللہ کے فضل کا مشاہدہ کرنا چاہیے، اور اگر کسی معصیت میں یعنی گناہ والے اسٹیٹ میں ہے اس کا ذہن اور خیال، تو اس کو چاہیے کہ ندامت، اس چیز پر ندامت کرے، پشیمانی کا اظہار کرے اور توبہ و زاری کرے تاکہ اللہ پاک اس کو بخش دے۔ اگر معصیت والے یعنی آپشن میں اور وہ ندامت یا کہ توبہ و زاری نہیں کرتا تو وقت گزر گیا تو وہ چیز چلا گیا، اور اگر وہ نعمت والے
ऑप्शन में, यानी उसको नेमतें मिली हैं और नेमत वाली हालत में, और वो शुक्र अदा नहीं करता, जब ये वक्त चला जाता है तो वो चला गया, वापस नहीं आता। और वो इबादत वाले ऑप्शन में, अगर वो अल्लाह के फजल का मुशाहिदा नहीं कर पा रहा तो बाद में वो उस चीज़ का मुशाहिदा वो दूसरे हालत में नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर उसको नेमतें मिल रही थी, वो गाफिल ज़िंदगी गुजार रहा था, जब मुसीबत आ गई तो वो देखने लगा कि वो रोना शुरू कर दिया कि मेरे काश मेरे पास जो ये था वो बच जाता, ये जो नेमतें मेरे साथ थी ये काश मैं इसका शुक्र अदा करता। या कि वो मुसीबत वाले ऑप्शन यानी हालत के दौर में वो अपने जो नेमत वाले हालत थे उसका शुक्र अदा करता है। तो जो मुसीबत वाले हालत में सब्र करना चाहिए तो वो सब्र से या जाएगा, यानी वो सब्र वाले हालत में नहीं आ सकता। तो हर दौर में उस दौर के हर हालत में उस हालत का हक अदा करना चाहिए। यानी नेमत उसके पास है तो अल्लाह का शुक्र वाले स्टेट में अपना जहन रखना चाहिए। मुसीबत में है तो सब्र वाले वाइब्रेशंस अपनाना चाहिए ख्याली। और इबादत व ताअत में तो अल्लाह के फ़ज़ल का मुशाहिदा ऑब्ज़र्वेशन वाले स्टेट में उसको होना चाहिए, गवाही वाले स्टेट में उसको होना चाहिए। और गुनाह वगैरह वाली हालत में है तो उसको रिग्रेट करना चाहिए, स्टेप बैक करना चाहिए और इस्तिग़फ़ार तौबा करना चाहिए और पशेमानी इज़हार करना चाहिए अंदर ही अंदर उस चीज़ के लिए जो उससे सजद हुई है। और अल्लाह पाक के जो ख़ास बंदे हैं, जो अल्लाह पाक के कुर्ब मुकर्रब बंदे हैं, वो हमेशा प्रेजेंट हालत में रहते हैं, वो हमेशा हाल में रहते हैं। इसीलिए उनको कहते हैं इब्नुल वक्त, यानी वो लोग वक्त में रहते हैं। जिस वक्त में गुजर रहे हैं, जो हालत उनके ऊपर गुजर रही, उस अपनी उनका सारा फोकस उस हालत में पर होती है और उसके कंट्रोलिंग और कमांड वाले ऑप्शंस पे उनका पूरा नज़र होता है कि इस हालत में मुझे कौन सी वाइब्रेशन में होना चाहिए, वो वही वाइब्रेशन अपनाते हैं ताकि डिवाइन जो उनका कनेक्शन है वो डिस्टर्ब नहीं हो जाए और उनको अपनी मंजिल से यानी रिवर्ड या रिवर्स नहीं किया जाए। तो हमेशा इसी हालतों में होते हैं ताकि वो लोग इन चीज़ों से बच जाएं और हमेशा वक्त का हक अदा कर सकें। इसीलिए किसी बुज़ुर्ग ने कहा है ना, जो दम गाफिल वो दम काफिर। इसका मतलब यही है, यानी जो दम आप गाफिल रहोगे वो दम आपसे गया, आप कुफ्र में चले गए, आपने ढांप लिया। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।